أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کی لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے، قیامت کے لیے، اپنے اگلے جہاں کے لیے، اگلی زندگی کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ پہلے اتقوا اللہ کہہ کر قیامت کی تیاری، آخرت کی تیاری، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو اس آیت میں ہمیں اپنا محاسبہ نفس، اپنی تربیت، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے جانا اور برائی سے بچانا، اس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہر انسان خود اپنی جو تربیت کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، اور میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جلوت کے اندر میرے کیا گناہ ہیں، خلوت کے اندر میرے کیا گناہ ہیں، اور پھر دوسروں کے پاس آپ کی تربیت کرنے کا یا آپ کی اصلاح کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ مصروف ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر۔ کسی کو آپ کی تربیت یا آپ کا محاسبہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، مساجد میں دروس ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، جہاں پر اصلاحی موضوع بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کو شیطان سے بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن مسجد میں لے کر آنا یہ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے والدین اس کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، کسی کا بزرگ
اس کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، کسی کا استاد اس کو نیکی کی راہ پہ چلنے کی ترغیب دے رہا ہے، تو وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے۔ ورنہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، مصروفیات کے دور کے اندر، کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، اس کو اچھے راستے پر چلاؤں، اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بناؤں، یا اس کو میں نیکی کا حکم دوں۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اور ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، میں کن کوتاہیوں کا شکار ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ میں، کہ ہر انسان اپنے نفس کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے، جن سے مجھے بچنا چاہیے، اور کون سے ایسے فرائض ہیں جن کو میں ادا نہیں کر رہا، وہ مجھے ادا کرنے چاہیے۔ تو انسانی نفس کی یہ فطرت ہے کہ یہ برائی کی طرف اپنے آپ مائل ہو جاتا ہے، جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس یہ تو آپ کو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، اللہ جس پر کرم کر دے، جس کو اللہ توفیق دے دے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو نیکی کے اوپر ابھارے کہ یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی نیکی کر لو، وسارعوا الی مغفرہ فاستبقوا الخیرات الا ما شاء اللہ۔ لیکن عمومی طور پر نفس گناہ کی طرف جلد راغب ہو جاتا ہے، اور نیکی کی طرف اس کو لگانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، اس کو ہانک کر نیکی کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے۔ نماز کے لیے اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے، گرم نرم بستر چھوڑنے کے لیے اس کو مجبور کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ نفس جو ہے وہ مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر لگا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، شیطان کی عبادت سے بچا لو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگ جاؤ۔ یہ نفس جو ہے یہ جیسے ایک بے لگام اور منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ آپ نے خود اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جبر کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ نفس تو کہے گا کہ ٹھیک ہے سوئے ہوئے ہو تو سوئے رہو، نماز کی کیا ضرورت ہے، وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی اطاعت میں کھپانے اور تھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارو، پرسکون زندگی گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور یہ بھی ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، عذاب قبر سے بچانا ہے، دنیا کی ہلاکتوں سے بچانا ہے، گناہوں کی ہلاکتوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں لا تکلف الا نفسک، کہ آپ صرف اپنی ہی ذات کے پابند ہیں، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ آپ جس طرح اس دنیا میں تنہا اور اکیلے آئے،
کل کو آپ نے ایسے ہی دنیا سے تنہا اور اکیلے جانا ہے. قبر کے اندر آپ اکیلے ہوں گے. آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کا گروہ، آپ کا جتھا، آپ کے لشکر، آپ کا منصب، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ کا مال و دولت، آپ کے کوٹھی اور بنگلے، آپ کی گاڑیاں اور بینک بیلنس، کوئی چیز آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں. دنیا سے جتنے لوگ گئے آج تک آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دولت، اپنا مال، اپنا سب کچھ بھی ساتھ لے کے جا رہا ہو. وہ اکیلا ہی جاتا ہے. آپ خود اپنی جان کے ذمہ دار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو غافل بنا دیں. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ قتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت والی زندگی گزاریں، لاپرواہی والی زندگی گزاریں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آپ بے پرواہ ہو کر زندگی گزاریں، یہ ہے اپنے آپ کو قتل کرنا. تو یہ ساری آیات وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا ہے. آپ نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنا تزکیہ خود کرنا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے خاندان کے مختلف جو بڑے سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، ایک ایک کو بلا کر کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. حتیٰ کہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی، دنیا کا جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو، میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، نیک عمل کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے لے گیا، اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو نبی کی اولاد ہوں، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کا چاچا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں. اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، تو بے شک وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نجات نہیں ملے گی. اگر نجات مل سکتی ہے تو نیک اعمال کی بنیاد پر مل سکتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پر مل سکتی ہے. اگر یہ حسب و نسب اور خاندان یا رشتہ داریاں کام آتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جہنم میں نہ جاتے، سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں مبتلا نہ ہوتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ جہنم میں نہ جاتے، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام ان کی بیویاں جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہوتی. تو جس کا عمل اس کو جنت میں نہ لے جا سکا، اس کی رشتہ داری، اس کے جتھے، اس کے گروہ، اس کے خاندان، وہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے. آپ دنیا پہ اکیلے آئے اور آپ نے یہاں سے اکیلے ہی جانا ہے، اس لیے خود اپنا تزکیہ کریں. کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں. اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اے بندے، اللہ نے تجھے اتنی زندگی عطا کی، آج تو 40 سال کا ہو گیا ہے، آج تو 45 سال کا ہو گیا ہے، تیری عمر 50 سال ہو گئی ہے، بتا
ذرا سوچ کر بتا کہ پچھلے 50 سال میں تو نے کیا کچھ کیا ہے، کہاں تک اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر تو نے زندگی گزاری، اور کتنا زیادہ تو گناہوں کے اندر اترا رہا۔ تو یہ آپ نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے، ایک ایک چیز کا وہاں پر حساب ہوگا، کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا، کسی کو آپ نے تھپڑ مارا ہے اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا، کسی کا آپ نے مال ہتھیا لیا ہے اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اور وہاں پہ بدلہ کوئی مال نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، وہاں پر آپ کی نیکیاں بدلے میں ان کو دی جائیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو دنیا کے اعتبار سے جانتے ہیں، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ہتھیایا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو کو پامال کیا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ اور فراڈ کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سارے لوگوں کو بلا کر اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ لا دیے جائیں گے۔ اور یہ شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، ظلم و ستم کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے، دھوکے فریب کی وجہ سے ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے سر پر ان کے گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، ہم دنیا کے بارے میں بڑے سمجھدار ہیں، کہیں پر ہم گھاٹا نہیں کھانا چاہتے، ہر قدم ہم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو ایسا معاہدہ اور ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کہیں پر کوئی نقصان نہ ہو۔ دنیا میں تو یہ بڑی عقل مندی ہے، لیکن حقیقی عقل مند کون ہے؟ حقیقی کامیاب کون ہے؟ حقیقی کامیاب وہ شخص ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے حقیقی کامیاب شخص۔ یہاں پہ بڑی بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی، لیکن اس آخرت کی کامیابی کے سامنے دنیا کی ساری کامیابیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے، 2 بندے کامیاب ہوتے ہیں، سارے انسان 8 ارب انسان بھی کامیاب ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی سلطنت کے اندر، اللہ کے اختیار کے اندر ایک ذرہ برابر بھی نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، کسی دانا نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میں اپنی زندگی کے اندر کیا اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہوں یا ناکام ہو چکا ہوں، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کو کہاں تک پورا کر رہا ہوں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور احمق اور بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جو خواہشات ہیں جی، کوئی مشکل کام نہیں کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا، کاروبار دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں جانا، خواہشات کا پجاری بن چکا ہے، خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اللہ سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو فرمایا کہ یہ بے وقوف ترین انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے لیے پاتا ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے. اگر آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو کون سا آپ اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کو جنت ملے گی. دنیا میں اللہ کے آپ کے اوپر انعامات ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. آخرت میں اللہ آپ کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، اللہ آپ کو جنت دے دیں گے. تو اگر آپ ہدایت پر قائم ہیں تو اپنے لیے ہیں، اور اگر آپ گمراہ ہیں تو وہ بھی آپ کا ہی نقصان ہے، اللہ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی جان جو ہے وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، ایک ایک شخص کا اللہ حساب کریں گے. تو اگر ہم اس منظر کو سامنے رکھ لیں کہ جب میں اکیلا اللہ کے سامنے جاؤں گا، کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا میں نے اللہ کی اتنی اطاعت کی ہے کہ کل کو میں اللہ کے سامنے تنہائی میں جا کر شرمندہ نہ ہوں، اللہ کے سامنے جا کر مجھے برا محسوس نہ ہو، اللہ کی ملاقات کا مجھے شوق ہو اور میں خوش ہو کر اللہ کو ملوں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر بندہ اکیلا جا کر اللہ سے ملاقات کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. کہ قیامت والے دن ہر شخص اللہ سے کلام کرے گا، اور اس وقت اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہیں ہوگا. تنہائی میں، اکیلے میں، دنیا پہ آئے اکیلے، یہاں سے جانا ہے اکیلے، اور وہاں پر بھی جو اللہ سے ملاقات ہوگی وہ بھی اکیلے ہوگی. تو اس لیے اپنے بارے میں سوچیں. یہ جو آپ آخرت کے بارے میں سوچیں گے وہ بھی آپ اپنا ہی سوچ رہے ہیں. دنیا کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حدود و قیود میں رہ کر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہ کر، اللہ کے اوامر کو اپنا کر، نواہی سے بچ کر، یعنی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی آپ کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے. ایک تاجر اگر ایمانداری سے تجارت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور اللہ کے حقوق ادا کرے تو اس کی تجارت بھی عبادت بن جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنی یہ تربیت کیسے کریں، محاسبہ نفس کیسے کریں، کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اے شخص یا اے انسان اپنی اصلاح کر لے. اس کے مختلف طریقے ہیں جو اہل علم نے قرآن و حدیث سے مستنبط کیے ہیں، کشید کیے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت یہ سمجھ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں علم یعلم بأن اللہ یرا. کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ایمان کا معیار نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور جس شخص کا ایمان پختہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے. اگر وہ چوری کرنے لگے گا، اس کو یقین ہوگا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ ڈکیتی نہیں مارے گا، وہ قطع رحمی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا. تو یہ اپنا عقیدہ اور ایمان پختہ کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور دن کے اندر کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان
پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، پھر وہ پانی بھی نہیں پیتا، وہ کھانا بھی نہیں کھاتا، تو اس کا یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک وہ تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کا یہ ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ ایمان پختہ ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی شخص کبھی پانی کے اندر، یہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہیں کرے گا، کوئی بھی گناہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہے کہ کسی نے اس چرواہے سے جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنی زیادہ بکریاں ہیں، تم اس طرح کرو ان میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، اور مالک کو جا کر کہنا جی وہ تو بھیڑیا کھا گیا تھا یا کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو اس چرواہے کا ایمان دیکھیں، کہنے لگا مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو سب مالکوں کا مالک ہے اس سے کون چھپ سکتا ہے، اس سے ہم کیسے چھپائیں گے؟ میں اپنے مالک کے ساتھ یہ خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری، ان کی جیب کے اندر ایک کاغذ ہوتا تھا، اور وہ بار بار وہ کاغذ نکالتے، اس کو پڑھتے ہوئے پھر جیب میں ڈال دیتے، پھر نکالتے، پھر پڑھتے، پھر جیب میں ڈال لیتے۔ تو ایک دن ان سے وہ کاغذ گر گیا، تو لوگوں نے اسے اٹھا کر دیکھا کہ اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے سفیان، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھا کر۔ اتنے بڑے امام، معروف تابعی، اللہ کے بہت نیک بندے، وہ بھی ہر وقت اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے اپنی جیب میں کاغذ رکھتے تھے کہ اے ابو سفیان، کل کو آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھتا ہے اور اس سے ڈر جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا انعام رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے منظر سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ نے اس کے لیے 1 نہیں 2 جنتیں رکھی۔ اسی طرح اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کریں۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے، تو پھر اس کا دنیا کے اندر دل نہیں لگتا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کا مال جو ہے وہ نہیں لوٹتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی یہاں پر آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّ زِيَارَتَهَا تَذْكِرَةٌ، کیونکہ قبروں کی زیارت یہ ایک نصیحت ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت یاد دلاتی ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں تُزَاہِدُ فِي الدُّنْيَا، یہ قبروں کی زیارت انسان کو دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے۔ قبرستان میں جائیں، وہاں پہ آ کر آپ کو نظر آئے گا بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے عہدیدار، وزرائے اعلیٰ، وزرائے اعظم، صدر، اور بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ آپ کو قبر کے اندر اور قبرستان کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی بنے ہوئے، جن کے مہنگے ترین کپڑے وہاں پر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ان کے جسم جو ہے وہ مٹی بن چکے ہوں گے۔ تو کوئی انسان جو ہے اس دنیا پہ باقی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے وہاں چلے جانا ہے۔ اور حاکم مسند احمد میں اور مستدرک الحاکم میں قبروں کی زیارت کے بارے میں فرمایا انہا ترق القلوب وتدمع العین، جب انسان قبروں کی زیارت کرتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی،
عیش و عشرت کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے اس کے بعد پھر انسان کی عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص کو اپنی موت یاد ہو اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہو اور وہ اللہ رب العزت کی بغاوت کرے، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام اعمش رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ قبرستان گئے اور ایک نئی قبر کھودی جا رہی تھی، یعنی کوئی شخص نیا فوت ہوا تھا تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ اس کو دفن کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ مجھے ذرا ایک دفعہ قبر کے اندر جانے دیں۔ قبر کے اندر لیٹ گئے اور جب باہر نکلے تو کہنے لگے کہ ہائے کتنا تنگ یہ گھر ہے، کیا ہم نے اس گھر میں آنا ہے؟ لوگوں اس گھر کے لیے تیاری کرو، اگر تم اپنے ساتھ اعمال لے کر آؤ گے تو اللہ اس گھر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیں گے، اور اگر تمہارے پاس اعمال نہ ہوئے تو پھر یہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک سائیڈ کی پسلیاں دوسری سائیڈ کی پسلیوں میں اس طرح کر کے گھس جائیں گی۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنی قبر کو کشادہ کرنا چاہتے ہو یا تم اپنی قبر کو تنگ رکھنا چاہتے ہو۔ اسی طرح امام یحییٰ بن ابی کثیر بہت بڑے عبادت گزار امام گزرے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جس دن وہ کسی شخص کے جنازے میں شریک ہو جاتے ان کی حالت اتنی کمزور ہوتی کہ نہ وہ اس دن کھانا کھا سکتے اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا تھا۔ اتنے غمگین ہوتے، اتنے پریشان ہوتے اور اتنا زیادہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد ہمارے ویسے ہی کہکے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ویسے ہی ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ آج اگر یہ ہمارا بھائی جا رہا ہے تو کل کو ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ تو ہم جنازے سے عبرت نہیں پکڑتے۔ کسی کی موت، قبرستان کی زیارت، کسی کا جنازہ، یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے ایک یہاں کے نمازی حاجی قمر زمان صاحب، ابھی آج ان کا جنازہ ہے جمعے کے بعد، یہ مسجد کلثوم کے باہر۔ وہ ماشاءاللہ یہاں 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے اور ترجمہ کلاس میں شریک ہوتے۔ رات کو یہاں سے گئے ہیں اور کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے یہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ زندگی کا انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کب جو ہے آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، کب جو ہے کس گلی میں جا کر زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی تربیت کا اور محاسبہ نفس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سے آپ کو عبرت حاصل ہو، یعنی جہاں پر مختلف قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے کہ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، تو ان جگہوں کا جو ہے جا کر جائزہ لیں۔ اسی طرح ہمیشہ پیش آمدہ حالات سے اپنے آپ کو سمجھائیں۔ کبھی دیکھیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ تصور کریں کہ آپ بھی وہ ہو سکتے تھے۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ سوچیں کہ آپ بھی وہ ہو سکتے تھے۔ کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، آپ سوچیں کہ آپ بھی وہ ہو سکتے تھے۔ تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن سے انسان اپنی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو نیکی پر لگا سکتا ہے، اپنے اوپر جبر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سزا دیں، یعنی اگر ایک دن آپ سے کوئی نیکی رہ گئی تو اگلے دن آپ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی سزا دیں۔ سزا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی نیکی جو آپ نے متعین کی، نماز رہ گئی، اگر ایک نماز رہ گئی ہے تو آپ وہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر دیگر نوافل، اپنے آپ کو مجبور کریں کہ تو نے یہ نماز چھوڑی تو چھوڑی کیوں؟ اب اس ایک نماز کے بدلے میں اتنے نفل پڑھوں گا، ایک روزے کے بدلے میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ مجبور کریں۔ اور پھر اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جبر کر کے اپنے آپ کو نیکی پر لگائیں، جبر کر کے اپنے آپ کو نیکی پر لگائیں۔ اب وہ کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ با جماعت نمازیں ساری پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو کسی مسجد کا امام بنا لیں، بے شک چھوٹی مسجد ہو، کم از کم آپ کی نماز مس نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہوتی رہے، تذکیر ہوتی رہے، تو آپ لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں
داعی بن جائیں، واعظ و نصیحت کریں. جب آپ لوگوں کو سمجھائیں گے آپ کو بھی سمجھ آئے گی، آپ کی بھی اصلاح ہوگی. تو یہ جبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو نمازی پکے نمازی ہیں، اگر کوئی ایک دن نہ آئے تو باقی نمازی ان کو پوچھتے ہیں بھئی خیریت ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ آئے نہیں. تو یہ بھی گویا کہ ایک اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ جوڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو پوچھتے رہا کریں بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، آپ جمعہ پڑھنے نہیں آتے. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اور اس سے تذکیر بھی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. دل کے اندر ایمان ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ پردہ ڈل جاتا ہے، کچھ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خود تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری تمام کمی کوتاہیاں جو بھی ہمارے اندر غلطیاں ہیں اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ ہمیں ویسے بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب